اور اسی کو اللہ رب العزت نے کہا یہ سب سے بہترین نمونہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ہے تمہارے لیے۔ جیسے جیسے انہوں نے دن گزارے، راتیں گزاری، معاملات کیے، ان کی زندگی کو دیکھتے، سنتے، سمجھتے جاؤ اور اپناتے چلے جاؤ، یہ کائنات کی سب سے اعلیٰ زندگی ہے۔ تو ایک گفتگو ہماری گزشتہ نشست کی حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے بعض گوشوں کے بیان میں تھی، اسی سے آگے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سیرت پاک اور آقا علیہ السلام کی عادات مبارکہ کا بیان آپ کی خدمت میں اسی مضمون کے تسلسل میں رکھتا ہوں۔ آج بھی اور اگلی بھی میلاد پاک کے مہینے کی جو نشستیں ہیں جمعہ کی، ان میں آقا علیہ السلام کی عادات مبارکہ کو جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم بھی اپنی عادتیں ویسی بنا سکیں، اپنے افعال حضور علیہ السلام کی سنت اور اتباع میں ادا کر سکیں۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ میں سے حضور علیہ السلام کا جو کلام پاک ہے، اس کا بیان بعض اس کا حصہ گزشتہ نشست میں آ گیا تھا، بعض حصہ میں نے عرض کیا تھا، اسی سے اگلی نشست میں بات شروع کریں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، اس کو امام ترمذی نے الشمائل المحمدیہ میں روایت کیا، امام ابو داود نے سنن ابو داود کتاب الآداب میں روایت کیا، امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں، اور کئی محدثین نے بیان کیا۔ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام جیسے تم لوگوں سے، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے اور ہمیں آج اور قیامت تک لوگوں کو پیغام دیتی ہیں، فرماتی ہیں جیسے تم تیزی کے ساتھ کلام کرتے ہو اور بولتے ہی چلے جاتے ہو، تیز گفتگو کرتے ہو، آقا علیہ السلام یوں کلام نہیں فرماتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ اور عادت کریمہ نہیں تھی، تیزی سے گفتگو کرنا یہ حضور علیہ السلام کا کلام نہیں تھا۔ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ، کہتے ہیں بلکہ آقا علیہ السلام کا کلام کیا ہوتا، ہر کلمہ آقا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ آہستگی سے ادا فرماتے، ہر کلمہ صاف کر کے واضح طریقے سے ارشاد فرماتے، تاکہ آنے والا ہر کوئی اسے سن لے اور اس بات کو سمجھ لے اور ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ اور فرماتی ہیں یہی وجہ تھی کہ جب سننے والا آقا علیہ السلام کا کلام پاک سنتا تو جب مجلس سے اٹھ کے واپس جاتا تو حضور کا کلام اسے یاد ہو چکا ہوتا تھا۔ ہر کلمہ صاف ہوتا آقا علیہ السلام کا، ہر کلمہ واضح ہوتا اور آہستہ آہستہ ایک ایک کلمہ آقا علیہ السلام ادا فرماتے۔ پھر اسی طرح انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، اسے امام ترمذی نے الجامع الصحیح میں روایت کیا، امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب العلم میں روایت کیا اس حدیث کو۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعید الکلمۃ ثلاثا لتعقل عنہ، کہ آقا علیہ السلام ہر کلمہ جب بولتے تو تین بار اس کلمے کو دہراتے، 3 بار کلام کو دہراتے۔ خاص کوئی بات آتی، کوئی خاص مضمون ہوتا، کوئی خاص جملہ ہوتا، کوئی خاص بات سمجھانی ہوتی تو اس کو آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی 3 بار دہراتے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو پہلی بار سننے سے بات سمجھ آ جاتی ہے، کسی کے لیے دوسری بار دہرائی جاتی ہے، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے تیسری مرتبہ مثال دے کے، وضاحت دے کے، کھول کے بات کی جائے تو ان کی سمجھ میں آتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی آتا تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خاص مضمون یا خاص بات آتی، آقا علیہ السلام 3 بار دہرا کے ارشاد فرماتی، تاکہ اسے سمجھے بغیر کوئی خالی نہ جائے، ہر کوئی ان باتوں کا فیض لے کے جائے اور محروم کوئی نہ رہے۔ تو سب لوگوں کے لیے آقا علیہ السلام بات ارشاد فرماتے، 1 بار 2 بار 3 بار دہراتے، تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں وہ بات آ جائے۔ یہ آقا علیہ السلام کا کلام پاک تھا۔ پھر اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے کلام کا خاکہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے الشمائل میں بیان کیا، امام حاکم نے مستدرک میں، ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری
بخاری شریف کی شرح میں، امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں، پھر اسی طرح امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں، علاوہ ازیں امام زرقانی نے اور دیگر محدثین نے بیان کیا، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام کلام فرماتے اور بولتے تو سامنے کے دندان مبارک سے ایسے لگتا رؤی کالنور، ہم دیکھتے تھے حضور کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ آقا علیہ السلام یوں کلام فرماتے کہ حضور علیہ السلام کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور نور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اذا تکلم رؤی کالنور، جب کلام فرماتے آقا علیہ السلام دندان مبارک سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا، ہم اس نور کو دیکھتے تھے۔ اور بعض روایات میں اور بعض شارحین نے اس کی شرح میں کہا وہ نور سامنے کسی دیوار پہ یا کسی چیز پہ پڑتا تو حضور علیہ السلام کے دندان مبارک کی چمک سے وہ دیوار یا وہ شے بھی چمک جاتی تھی، اس قدر واضح اور صریح نور آقا علیہ السلام کے دندان مبارک سے نکلتا تھا۔ پھر اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی بیان فرماتی ہیں، شاید یہ حدیث پچھلی نشست میں بھی آئی ہو، فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کبھی بازار میں چیخ چلا کے بات نہیں کرتے تھے، گلی میں بازار میں نکلتے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے، کبھی چیخ چلا کے بات آقا علیہ السلام نے نہیں کی، نہ ان چیزوں کو پسند کرتے، دھیمے لہجے سے بات کرتے، میٹھے انداز سے بات کرتے، اچھے خوش اخلاقی کے ساتھ آقا علیہ السلام کلام فرماتے کہ سننے والا ہر کوئی اس کا دل آقا علیہ السلام کے کلام کی طرف کھینچا چلا آتا۔ اور جب حضور بولتے، یہ حدیث کی بات نہیں ہے، میرا جملہ ہے، جو صحابہ اکرام نے آقا علیہ السلام کے کلام کا نقشہ بیان کیا، اور آگے حدیث آتی ہیں کلام پاک پر آپ سنیں گے، تو اس کی روشنی میں یہ جملہ کہتا ہوں، یوں لگتا ہے کہ جب سننے والے آقا علیہ السلام کے کلام کو سنتے ہوں گے تو سن کے سننے والے سامعین اور مجلس میں بیٹھنے والے وہ دعائیں کرتے ہوں گے الہی یہ بولتے ہی چلے جائیں اور کبھی خاموش نہ ہوں۔ اتنی مٹھاس ہوتی آقا علیہ السلام کے لہجے میں، کلام میں، گفتگو میں، اتنا میٹھا پن ہوتا، شہد سے زیادہ مٹھاس آقا علیہ السلام کے کلام پاک میں ہوتی، لہجے میں ہوتی۔ یہ لہجہ آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ سب لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے حضور اختیار فرماتے، چیخ چلا کے بات نہ کبھی کی، نہ آقا علیہ السلام نے ان باتوں کو پسند کیا۔ تو یہ ہمارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، چیخنے کی، چلانے کی، لوگوں کی تذلیل کرنے کی۔ آقا علیہ السلام نے کبھی ان چیزوں کو پسند نہیں کیا، نہ خود ایسا رویہ اپنایا، نہ ان رویوں کو پسند کیا۔ تو جب ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عادتوں کو، ان رویوں کو پسند نہیں کیا، تو یقیناً یہ بری عادتیں ہیں جن کو ناپسند کیا۔ تو پھر ایمانداری سے سوچیں یہ بری عادتیں ہم کیوں لیے بیٹھے ہیں، ان کا ہماری زندگی میں کیا کام؟ ہم تو ان محبوب پر، ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب جان سے بڑھ کے محبت بھی ہو اور جن عادتوں کو، جن چیزوں کو آقا علیہ السلام نے ناپسند کیا ہو، پھر ان عادتوں اور ان چیزوں کو بھی اپنایا ہوا ہو، وہ ہماری زندگی میں ہوں، تو یہ کسی محب کو شیوا نہیں دیتی، یہ باتیں اس کی شایان شان نہیں ہیں۔ یا محبت کا دعویٰ اس کا جھوٹا ہے، اسے چھوڑے اور اس کی اصلاح کرے، یا اپنی عادتوں کی اصلاح کرے، یہ بری عادتیں نکال دے۔ تو یہ سمجھیں آقا علیہ السلام نے کبھی چیخ چلا کے کسی پہ بات نہیں کی، نہ اسے پسند کیا، ہمیشہ پیار، محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ آقا علیہ السلام کلام فرماتے۔ پھر اسی طرح امام ترمذی الشمائل المحمدیہ میں حدیث لائے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کی، امام بہقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں، ہیثمی مجمع الزوائد میں، امام ابن سعد نے الطبقات میں بیان کیا، حلبی نے سیرہ میں بیان کیا، امام ابن حبان نے الثقات میں بیان کیا، اور کئی محدثین بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ہند بن ابی حالہ سے پوچھتے ہیں، ان کے ماموں جان ہیں، ہند بن ابی حالہ امام حسن کے ماموں ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ماموں جان آقا علیہ السلام کا کلام بتائیں، حضور بولتے کیسے تھے؟ اب اس میں توجہ کی بات ہے، امام حسن نے خود آقا علیہ السلام کو سنا ہوا ہے، خود دیکھا ہے، خود آقا علیہ السلام کی صحبت اور مجلس اور قربت ہے،
اور بڑی توجہ سے حضور کو کلام کرتے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، قربت بھی پائی ہے، مگر اس کے باوجود اپنے ماموں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں حضور کا کلام کیسا تھا۔ یہ وہی بات ہے کہ اگرچہ خود دیکھا سنا جانتے ہیں، مگر یہ طبیعت اور محبت چاہتی ہے کسی دوسرے سے یار کی باتیں سنی جائیں، دوسرے سے محبوب کا کلام اور محبوب کا ذکر سنا جائے۔ نہ لمے پینڈے پا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا۔ تو کہتے ہیں یہ تو بتاؤ آقا علیہ السلام کا کلام کیسا تھا، حضور گفتگو کیسی فرماتے تھے؟ تو وہ فرمانے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل السکت، کہتے ہیں آقا علیہ السلام لمبی خاموشی اختیار فرماتے۔ آقا علیہ السلام کی عادت تھی ہمیشہ لمبی چپ رکھنا، لمبی خاموشی حضور کی طبیعت مبارکہ میں تھی۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے دریا، بڑے بڑے سمندر اور بڑی بڑی نہریں وہ گہری خاموشی میں ہیں، ان میں طغیانی نہیں آتی، جلدی تلاطم نہیں آتا، خاموشی سے ہیں۔ جتنا برتن زیادہ بھرا ہوا ہوگا اتنا خاموش ہوگا، بڑا برتن وہ بولتا نہیں ہے، شور نہیں مچاتا، اس میں خاموشی رہتی ہے۔ جتنی نعمت اندر زیادہ ہوگی اتنی اس برتن میں خاموشی ہوگی۔ اور صوفیاء کہتے ہیں جب کسی کی عقل کامل ہو جائے، عقل کی تکمیل پر اس انسان کی طبیعت میں خاموشی آ جاتی ہے۔ جتنی عقل کامل ہوتی چلی جاتی ہے اتنی چپ اس کی طبیعت میں آتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ عادت مبارکہ حضرت ہند بن حالہ امام حسن کو سناتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے جتنا آقا علیہ السلام کو دیکھا اور سنا، آقا علیہ السلام کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل السکت، لمبی خاموشی ہوتی ہے آقا علیہ السلام کی طبیعت میں۔ تو اس پر اپنی طبیعتوں کو بھی سامنے رکھیں، اور یہ حضور کی عادت بھی ہم نے سنی، آقا علیہ السلام کی عادت تھی لمبی خاموشی اختیار کرنا، اور اس کے مقابلے میں اپنی عادتوں کو بھی سامنے رکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں لا یتکلم فی غیر حاجہ، بغیر ضرورت کے کبھی آقا علیہ السلام بولتے نہیں تھے۔ لا یتکلم، کبھی کلام نہیں کیا، فی غیر حاجہ، حاجت کے بغیر۔ جب کبھی ضرورت محسوس ہوتی، جتنا ضرورت محسوس کرتے اتنا کلام کرتے، غیر ضروری کلام کبھی آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ یہ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ اب اس کے مقابلے میں ہم اپنی مجالس کو لائیں، اپنے حلقات کو لائیں، اپنی دوستیوں کو لائیں۔ جب ہم مل بیٹھتے ہیں اور اپنی ان مجالس کو سامنے رکھیں کہ دوستوں کے ساتھ جب ہم باتیں کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، تو ہماری گفتگو کس قدر وسیع ہوتی ہے۔ ضرورت کا کلام احاطہ کریں اس کا، گریبانوں میں دیکھیں، اپنے معاملات کا جائزہ اپنی مجالس کا لیں، ہم ضرورت کا کلام کتنا کرتے ہیں اور غیر ضروری کلام کتنا کرتے ہیں۔ اگر میں ایک موٹا سا اندازہ تخمینہ آپ کی خدمت میں رکھوں، کیونکہ میں بھی آپ ہی کہ ہم ایک ہی معاشرے کے ایک ہی کیفیت کے لوگ ہیں، اگر یہ کہوں تو یہ غالباً بے جا نہیں ہوگا، 90% کلام ہمارا غیر ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی مجالس میں دوستیوں میں بیٹھتے ہیں 90% کلام غیر ضروری ہوتا ہے ہمارا۔ اگر اس سے بھی زیادہ کہا جائے تو یقیناً غلط نہیں ہوگا، 90% کلام، اور اس میں سے 60-70% تو غیر اخلاقی کرتے ہیں، اخلاقی قدروں کو کلام کرتے ہوئے پامال کر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا رویہ بھی ہو اور محبت کا دعویٰ بھی ہو۔ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ نہیں تھی غیر ضروری کلام کرنا۔ غیر ضروری بولنے سے، بغیر حاجت کے بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے، اور چپ رہنے سے اچھا کلام کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ اچھا کلام کر سکتے ہیں، اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، خیر کا کلمہ ادا کر سکتے ہیں، تو پھر چپ نہ رہیں، پھر آپ بولیں، پھر آپ کا بولنا زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر آپ خیر کا کلمہ نہیں کہہ سکتے، غیر ضروری باتیں کریں گے، لغو کلام کریں گے، پھر اس سے بہتر ہے آپ چپ رہیں، نہ بولیں۔ اور یہی آقا علیہ السلام کا معمول اور عادت مبارکہ تھی، لمبی چپ آقا علیہ السلام کی طبیعت میں تھی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی کلام کی کیفیت آپ نے سنی۔ کیا آپ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آج کے بعد حضور کی اس عادت کو بھی اپنائیں گے؟ غیر ضروری کلام کو خارج کریں گے، اپنی طبیعتوں سے نکالیں گے، چپ اختیار کریں، بولیں تو اچھا کلام کریں، لوگوں کے خیر کا جو ذریعہ بنے وہ کلام کریں۔ اگر ایسا کلام نہیں، غیر ضروری بولنا چاہتے ہیں تو حضور کی عادت سمجھ کے پھر چپ کر جائیں، نہ بولیں۔
تو یہ عادت مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ اور پھر حضرت ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولتے اور حضور علیہ السلام کے کلام کا آغاز اور اختتام دہن مبارک کے کناروں سے ہوتا، یوں جو زبان لب مبارک ہے کناروں سے کلام نکلتا، یعنی ہر کلمہ جدا جدا ہوتا، اپنے مخرج سے ادا ہوتا، صاف اور واضح ہوتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پاک۔ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، اور تھوڑا کلام کرتے، مختصر کلام، الفاظ آقا علیہ السلام کے تھوڑے ہوتے، معنی زیادہ ہوتے، تھوڑا مختصر کلام کرتے۔ کلامہ فصل، آقا علیہ السلام کا کلام جدا جدا الفاظ ہوتے، ہر کلمہ جدا جدا ہوتا، ہر لفظ علیحدہ علیحدہ ہوتا۔ لا فضول ولا تقصیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام مبارک کا حال یہ ہوتا، نہ آقا علیہ السلام فضول کلام زیادہ کرتے، نہ کمی بیشی اس کلام میں ہوتی، انتہائی ضرورت کا کلام فرماتے۔ یہ آقا علیہ السلام کے کلام پاک کی شان تھی۔ لیس بالجافی ولا المہین، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلام پاک سے اور نہ اپنے اخلاق سے سخت مزاج تھے، نہ حضور کسی کی تذلیل کرتے تھے، طبیعت میں سختی بھی نہیں تھی اور تذلیل بھی نہیں کرتے تھے کسی کی۔ طبیعت میں سختی کا آنا، آج کسی کے پاس کوئی عہدہ کوئی منصب آ جائے، مال دولت آ جائے تو ہم کسی منصب پہ بیٹھ جائیں فرعون بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس 4 حدیثیں اس نے پڑھ لی، 4 کتابیں پڑھ لی، طبیعت کو اتنا سخت کر لیا کہ لوگ اس کے قریب آنے سے ڈریں، بیٹھنے سے ڈریں، اور ہمیشہ ایک ہی رنگ ہو، صرف سختی کا رنگ اس کی طبیعت پہ، کہ لوگ خوف محسوس کریں۔ اس پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص جس کے پاس بیٹھنے سے، جس کی طبیعت میں اتنی سختی ہو، لوگ اس کے قریب بیٹھنے سے ڈر اور خوف محسوس کریں کہ یہ ہماری عزت کا جنازہ نکال دے گا، اس سے بات کریں گے تو یہ کر دے گا وہ کر دے گا، لوگ خوف محسوس کریں، ایسے مزاج والے کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ دونوں رنگ اپنائیں، جلال بھی رکھیں، وقار بھی رکھیں، ضرورت کے مطابق محتاط لوگ ہوں، کام کاج ان کے ساتھ کرنا ہو، ضرورت کے مطابق وقار بھی رکھیں، مگر اس وقار کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ گھل مل کے بھی رہیں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کو بھی رکھیں، ان کے ساتھ مسکرا کے بھی باتیں کریں، یہ رویہ جمال والا بھی رکھیں۔ ہم نے ایک ہی چادر اپنا لی، جس کے پاس مال دولت عہدہ منصب آ گیا، کوئی ہنر آ گیا، اس نے صرف جلال کی چادر لے لی، جمال کی چادر کو اتار کے پھینک دیا، اور وہ جلالی بن کے پھرتا ہے کہ کوئی میرے پاس آ کے بات نہیں کر سکتا، کوئی میرے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ رنگ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ میں نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی نشست میں حدیث میں نے عرض کی تھی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجلس بین ظہری اصحابہ فیجیء الغریب فلا یدری ایہم ہوا حتی یسألوا۔ آقا علیہ السلام ابو ذر غفاری کہتے ہیں کبھی ہمارے ساتھ یوں گل مل کے بیٹھتے اور گپ شپ کر رہے ہوتے، فیجیء الغریب، باہر سے آنے والا کوئی دیہاتی آتا، اعرابی آتا جس نے حضور کو دیکھا نہ ہوتا، کبھی آقا علیہ السلام کی مجلس کو پایا نہ ہوتا، پہلی بار آتا، فلا یدری ایہم ہوا، وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان میں سے حضور کون ہے، حتی یسألو، یہاں تک کہ اسے سوال کرنا پڑتا پوچھنا پڑتا، وہ ہم سے پوچھتا بیٹھنے والوں یہ تو بتاؤ رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا گل مل کے آقا علیہ السلام بیٹھتے، اتنی نرم مزاجی تھی آقا علیہ السلام کی طبیعت میں، خوش اخلاقی تھی، پیار تھا، محبت تھی، شفقت تھی، اپنے تو اپنے بیگانے آ کے وہ کھلے عام اور سر عام آقا علیہ السلام سے باتیں کرتے، بے تکلفی میں آقا علیہ السلام سے کلام کرتے، اتنی رحمت اور شفقت تھی آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں۔ تو اس لیے حضور کی عادت مبارکہ یہ ہے، نرمی، شفقت، پیار، محبت کو بھی اپنائیں، جلال کا رنگ بھی اپنائیں مگر ضرورت کے مطابق، وقار کا رنگ بھی اپنائیں ضرورت کے مطابق، روب اور دبدبہ بھی اپنائیں ضرورت کے مطابق، مگر سارے وقت میں صرف وقار اور روب اور دبدبے کو ہی اپنائے رکھنا یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا نمونہ حیات دونوں رنگ اپنانا ہے، وقار کا رنگ بھی اپنائیں
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں شفقت، نرمی، پیار، محبت اور گل مل کے رہنا، اس رنگ کو بھی اپنائیں۔ یہ دونوں رنگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ پھر اسی طرح میں جو حدیث عرض کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پاک بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام ولل مہین، کسی کی تذلیل بھی نہیں کرتے تھے، برا بلا کسی کو نہیں کہتے تھے، حقارت سے کسی کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے۔ تو یہ ہم اپنے معاملات کو بہتر جان سکتے ہیں، ہم کس کی تذلیل کرتے ہیں، کتنا تذلیل کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ عادت نہ آقا علیہ السلام کی تھی، نہ آقا علیہ السلام کو پسند تھی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہے، نرمی، شفقت، پیار اور محبت سے پیش آنا۔ پھر اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یحدث حدیثا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب المناقب میں روایت کیا، امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الزہد والرقاق میں روایت کیا، امام ابو داؤد سنن ابو داؤد میں حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کلام فرماتے تو حضور کا کلام اتنا مختصر ہوتا، اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تو لفظ گن لیتا تھا، اتنا مختصر کلام۔ آقا علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا مختصر کلام کرتے، اگر کوئی الفاظ کی گنتی اور شمار کرنا چاہتا بڑی آسانی کے ساتھ حضور علیہ السلام کا کلام وہ شمار کر لیتا تھا، الفاظ کو گن لیتا تھا۔ پھر اسی طرح میں اختتام کی طرف آتے ہوئے، یہ ساری گفتگو آج کی نشست کی ہماری آقا علیہ السلام کے کلام پاک پر ہو گئی۔ حضور کی عادت کریمانہ میں سے حضور کے کلام کا رنگ، بولنے کا رنگ، لہجے میں مٹھاس کا رنگ، اس پر ہماری گفتگو اسی پہ ختم کریں گے۔ اگلی نشست میں پھر آقا علیہ السلام کے دیگر عادات مبارکہ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ حدیث بھی طویل ہے، مفصل ہے، کئی مرتبہ آپ نے یہ حدیث سنی ہے، مگر میں اس حدیث میں سے صرف اپنے مضمون اور مطلب کی بات کروں گا۔ صرف 3 لائنیں ہیں اس حدیث میں سے جو آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ مفصل حدیث ہے یہ، اس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، حیثمی نے، ابن حبان نے، امام ابن سعد نے، امام ابن ابو نعیم نے دلائل نبوت میں، امام ابن جوزی نے الوفا باحوال المصطفیٰ میں، محدث ابن جوزی اور محدثین اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی روایت ہے، اور یہ بڑا پیارا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، مگر جیسے میں نے کہا وقت بھی نہیں اور مضمون بھی نہیں کہ مکمل اور مفصل حدیث بیان کروں، صرف اپنے مضمون کا جملہ اس حدیث سے لے کے وہ عرض کرتا ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ تھے، سفر ہجرت پہ، پیاس محسوس ہوئی، بھوک محسوس ہوئی، تو حضرت ام معبد کے گھر میں جب پیغام بھیجا دودھ کے لیے، تو اس نے کہا یہ ایک بکری ہے جس کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا، کمزور ہے، ضعیف ہے، یہ تو چرنے کے لیے بھی نہیں جاتی، چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رکھتی۔ تو آقا علیہ السلام نے اجازت لی، اگر تم اجازت دو تو ہم دودھ لے لیں اس سے۔ اس نے کہا اجازت ہے۔ تشریف لائے، اس کے تھنوں پہ آقا علیہ السلام نے دست مبارک پھیرا تو تھنوں میں دودھ امڈ آیا۔ تو اس کا خامد بعد میں جب آتا ہے گھر، وہ آ کے پوچھتا ہے کہ جانور تو، بکری تو گھر میں کوئی نہیں تھی، دودھ کہاں سے آیا؟ باقی بکریوں کا دودھ تو ابھی دونا ہے، یہ میں لے کے آیا ہوں ابھی چرا کے، تو یہ دودھ کہاں سے؟ اس نے پھر آقا علیہ السلام کا، اس نے کہا کوئی ایک حسین و جمیل آیا تھا، یہ کمزور بکری جو دودھ دینے کے قابل نہیں، اس کے ہاتھ میں اتنی برکت تھی، تھنوں پہ ہاتھ رکھا تو تھنوں میں دودھ امڑ کے آ گیا۔ اس نے خود بھی پیا، اپنے ساتھ اپنے خادم کو بھی پلایا، اور یہ ہمیں بھی دے کے گیا ہے، اس کی برکت ہی بڑی تھی۔ اس پر ان کا خامد پوچھتا ہے وہ دکھتے کیسے تھے، ان کا کوئی حلیہ، کوئی ان کا نقشہ، وہ نظر کیسے آتے تھے، ان کی کوئی حالت بیان کرو۔ تو اس پر حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا علیہ السلام کا نقشہ بیان کیا، حسن کا، قد و خال کا، جو ایک خاکہ کھینچا۔ خدا کی قسم ہزاروں یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالر وہ آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں ایسا کلام نہیں کر سکتے جو ایک دیہاتی خاتون نے حضور کو دیکھا اور کلام کر دیا۔ کیا خوب کلام تھا اس کا۔ اس میں سے صرف 3 لائنیں، اسی پہ ختم کروں گا گفتگو کو، وہ بیان کرتی ہیں آقا علیہ السلام کا حال، کہتی ہیں ان صامت فعلیہ الوقار، وہ چپ رہتے تو یوں لگتا تھا کہ ان کی طبیعت سے وقار جھلک رہا ہے، روب اور دبدبا نظر آتا تھا، ان کی خاموشی سے وقار وہ جھلکتا تھا، وقار
سیلاب کی طرح بہتا تھا ان کی خاموشی سے، روب طبیعت میں نظر آتا، دبدبا نظر آتا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ تو وقار تھا، ان سامتا فعلیہ الوقار، چپ رہتے تو طبیعت مبارکہ میں وقار کی کیفیت ہوتی۔ وَإِن تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبِهَا، کہتے ہیں جب وہ بولتے تو ایک نور ان کی زبان سے نکلتا اور طبیعت پہ نور طاری ہو جاتا، طبیعتوں پہ نور چڑھ جاتا۔ جب وہ کلام فرماتے اور دہن مبارک، زبان مبارک حرکت میں آتی، دہن مبارک کھلتا تو ایک نور کی کیفیت سننے والے پہ طاری ہو جاتی۔ یہ وہ بات جو میں نے ابتدا میں کہی، حدیث کا جملہ نہیں، میں نے کہا یہ میرا اپنا جملہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے، یہ حضرت ام معبد بھی جو بیان کر رہی ہیں، جب وہ بولتے تو نور کی کیفیت ان کی دہن مبارک سے نکلتی۔ تو اس پہ میں نے کہا کہ یہ میرا جملہ ہے کہ سننے والے کہتے ہوں گے الہی یہ کبھی چپ نہ کریں، بولتے ہی چلے جائیں، کلام ہی کرتے چلے جائیں اور کبھی خاموشی اختیار نہ فرمائیں۔ تو کہتی ہیں جب وہ چپ رہتے تو طبیعت میں وقار ہوتا، وہ بولتے تو دہن مبارک سے نور نکلتا اور نور کی لڑیاں وہ ان کے دہن مبارک سے نظر آتی نکلتی ہوئی۔ اور پھر کہتی ہیں اجمل الناس وابہاہ من بعید، وہ باہر کھڑے تھے، دور سے میں نے انہیں دیکھا تو بڑے خوبصورت نظر آتے تھے، دور سے دیکھا کیا حسن تھا ان کا، کیا جمال تھا ان کا، کیا حسن کے کہنے، میں تو فریفتہ ہو گئی دیکھ کر۔ اور پھر آگے کہتی ہیں وَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ مِنْ قَرِيبٍ، کہتی ہیں قریب جب وہ آئے اجازت لینے کے لیے اور میں نے انہیں قریب سے دیکھا تو قریب سے دیکھا تو ان سے بڑھ کے پھر خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، ان سے زیادہ سونا کسی کو پایا ہی نہیں۔ اب یہ ایک ہی بات کو دو طریقوں سے کہتی ہیں اجمل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل انہیں دیکھا، من بعید دور سے دیکھا، وہ ابہا وہی سب سے زیادہ دور سے دیکھا تو سونے لگے۔ اور کہتی ہیں وَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ مِنْ قَرِيب، قریب آنے پہ دیکھا تو پھر سب سے زیادہ خوبصورت اور سونے وہی لگتے تھے۔ تو یہ ایک نعت سوشل میڈیا پہ چلتی ہے شہزاد انیس مدنی صاحب کی، وہ ایک شعر بیان کرتے ہیں، اس میں شعر پڑھتے ہیں، بڑا معروف ہے ان کی زبان کا، ان کا پڑھا ہوا شعر، مجھے تو لگتا ہے اسی کی ترجمانی ہے حضرت ام معبد کے اس کلام کی۔ ایک ہی بات کو دو طریقوں سے، کہ دور سے دیکھا تو آپ ہی سونے ہیں، قریب سے دیکھا تو آپ ہی کو حسین و جمیل پایا۔ وہ کہتے ہیں ایک سونا تو مایا تے دوجا پھر بھی تو مایا، پہلا بھی تو اور دوسرا بھی تو۔ تو یہی بات کہتی ہیں دور سے دیکھا تو حضور آپ ہی کو سب سے زیادہ خوبصورت پایا، قریب سے دیکھا تو آپ ہی کو سب سے زیادہ خوبصورت پایا۔ اور پھر کہتی ہے حلوب المنطق، آقا علیہ السلام جب بولتے تو یوں لگتا جیسے شہد سے بھی زیادہ کلام تھا، شہد کی مٹھاس کم ہوتی، آقا علیہ السلام کے کلام، الفاظ اور لہجے کی مٹھاس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی اور دلوں کو موہ لیتی، دل خرید لیتی۔ آقا علیہ السلام کا انداز اور کلام اور حضور کی بولی وہ دلوں کو خریدنے والی ہوتی، اور لا نظر ولا حضر، اور آقا علیہ السلام کا کلام مبارک ایسا ہوتا، نہ حضور علیہ السلام لمبی باتیں کرتے نہ فضول باتیں کرتے، لغو کلام بھی آقا علیہ السلام کا نہیں تھا، لمبی باتیں بھی آقا علیہ السلام کے کلام پاک میں نہیں۔ کأن منطقہ، گویا یوں لگتا آقا علیہ السلام جب بولتے ایسے لگتا جیسے نور کے موتیوں کی لڑی پروئی جا رہی ہے، ایک تسبیح ہے نور کے دانوں کی، حضور کے الفاظ الگ الگ واضح میٹھے لہجے سے نکلے ہوئے، یوں لگتا جیسے یہ نور کی تسبیح ایک پروئی جا رہی ہے، اور ایک ایک لفظ نور کا ایک ایک موتی بنتا، لوگوں کی راحت کا ذریعہ بنتا، سننے والے کو وہ اپنے جادو میں، اپنے سحر میں مستلس کر دیتا۔ یہ کلام تھا آقا علیہ السلام کا۔ حضور علیہ السلام لغو کلام نہیں کرتے، فضول کلام نہیں کرتے، میٹھے لہجے میں بات کرتے، پیار محبت اور شفقت میں بات کرتے، اپنے اصحاب میں کبھی گھل مل کے رہتے، چپ رہتے تو وقار کی کیفیت ہوتی، بولتے تو پھول جھڑتے، شہد سے زیادہ میٹھا لہجہ بھی آقا علیہ السلام کا ہوتا۔ تو یہ عادات تھی حضور کے کلام پاک کی۔ میں یہ ساری عادتیں کلام پاک کے حوالے سے جتنی احادیث روایات آپ کی خدمت میں رکھیں، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امتی آقا علیہ السلام کے ہونے کے، یہ آپ سے امید کر سکتا ہوں آج کے بعد اس عادت کو اپنائیں جو ہمارے محبوب نے جس عادت کو اپنایا۔ فضول بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے،
لغو کلام کرنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ اگر غیر ضروری کلام، جس کو بیان کیا حضرت ہند بن ابی حالہ نے، لا یتکلم فی غیر حاجہ، بغیر ضرورت کے کبھی کہتے ہیں ہم نے آقا علیہ السلام کو بولتے نہیں دیکھا۔ تو جب ہمارے محبوب کی عادت یہ ہے تو ہم لغو کلام کیوں بولتے چلے جاتے ہیں، بغیر ضروری کلام؟ یہ پھر ہماری طبیعتوں میں کیوں ہے؟ وہ سودا رکھیں جس کو آقا علیہ السلام نے پسند کیا ہے، جس کو آقا علیہ السلام نے اپنایا ہے۔ ضرورت کا کلام کریں، مختصر کلام کریں، میٹھے لہجے سے کلام کریں، وقار کی چادر بھی اپنائیں، اپنے ماتحت لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے اور لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے جہاں پہ وقار کی ضرورت پڑے روب اور وقار کی چادر بھی اپنائیں، مگر ہر وقت اسی چادر کو اپنائے رکھنا یہ آقا علیہ السلام کو پسند نہیں۔ کبھی کبھی جمال کی چادر بھی اپنائیں، میٹھے لہجے سے، پیار سے، شفقت سے، محبت سے ماتحت لوگوں سے بھی پیش آئیں، ان کے ساتھ ان جیسا بن کے پیش آئیں، گھل مل کے پیش آئیں کہ ان کے اندر بھی محبت اور پیار کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ آقا علیہ السلام کے کلام پاک کا کچھ گوشہ تھا، اللہ کے فضل اور توفیق سے ممکن ہوا اگلی نشست میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض دیگر عادتیں، یہ میلاد پاک کے مہینے میں جمعہ کے خطبات میں ہم حضور کے کھانے کا بیان، لباس کا بیان اور دیگر عادتیں، لوگوں کے ساتھ میل جول کا بیان، ان عادتوں کا بیان یہ جمعہ کی نشستوں میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کا فیضان دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔